بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ گفتگو سماعت پر فرما رہے ہیں کہ دعا کن الفاظوں کے ساتھ شروع کیا جائے اور اس میں اعظم کیا ہے۔ پچھلی گفتگو میں آپ نے قرآن پاک کی کئی آیتیں اور احادیث کریمہ کی روشنی میں اس گفتگو کو سماعت فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں دعا کن الفاظوں کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اور جو دعائیں انبیاء علیہ السلام نے کی وہ انہی کے ساتھ خاص ہے یا پھر اور عام بندے مومن کے لیے بھی وہ بندے مومن کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ذوالنون مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یہ تھی جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا فرمائی تھی۔ اچھا، ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال قبل عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے شہر نینوا میں آباد ایک سرکش و ظالم قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 800 سال پہلے کے نبی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ عرصے دراز تک تبلیغ فرمائی مگر کوئی فرد مسلمان نہ ہوا۔ تب آپ علیہ السلام نے عذاب کی بد دعا کی اور حکم الہی کا انتظار کیے بغیر اس ظالم قوم کے علاقے سے نکل گئے، اور راستے میں دریا میں کشتی پر سوار ہوئے۔ وزن زیادہ تھا، کشتی ہچکولے کھانے لگی تو آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بحکم الہی ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو، اور جب نگل لیا تو 40 روز تک اس کے پیٹ میں رہے۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر یہ دعا کی جس کو ابھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، دعا کی جو حدیث میں ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ اب یہاں پر اسی دعا کا ذکر ہے، اور پھر وہ دعا کیا تمام بندے مومن کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے کرنا چاہیے یا اس سے ہٹ کر کے ہے؟ تو سب سے پہلے یہ حدیث جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے فرمایا کہ انہوں نے دعا فرمائی تھی، کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ذاتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ کوئی مسلمان بندہ ان الفاظ کے ساتھ کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی مسلمان اگر ان الفاظوں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی؟ کیا یہ دعا صرف انہی کے لیے خاص تھی یا سب اہل ایمان کے لیے عام ہے؟ تو مدینے کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ عز و جل کا فرمان نہیں سنا؟ یعنی اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر آپ نے 88 تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ الی آخر الآیت، آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمائی، اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم نجات دیں گے اہل ایمان کو، اسی طرح ہم نجات دیں گے اہل ایمان کو۔ تو یہ دعا تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمائی تھی، لیکن یہ عام بندے مومن کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اب ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے میں تیرے سامنے موجود ہوں، اے میرے بندے میں تیرے سامنے موجود ہوں، سل تعطا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، سبحان اللہ وبحمدہ، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ یہ تو دعا کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو تھی جو ہم بعد نماز فرض ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کی ایک قسم اور ہے جو حالت سجدہ میں کی جاتی ہے، یعنی کہ نماز کے علاوہ
نماز حالت سجدہ میں دعا کی جائے گی وہ نمازوں کے بعد یا پھر رات کے پچھلے پہر میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب عز وجل کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، جب سب سے زیادہ قریب ہوگا تو پھر بات بھی جو ہے رکھنے میں آسانی ہوگی اور بات سماعت بھی کی جائے گی، ہے نا۔ لہذا تم سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو۔ غالباً اس سجدے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ سجدہ نماز کے علاوہ کا سجدہ ہے، نماز کے علاوہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ نفل ہو یا پھر سنت ہو یا پھر واجب ہو یا فرض ہو، یہ جو نمازیں ہیں ان کے علاوہ سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے، تو سجدے کی حالت میں یہ حدیث اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، ہر رات وہ جو ہے نزول اجلال۔ ہم نے آپ نے بھی یہ تقریباً حدیث سنی ہوگی کہ شب قدر اور شب برات کے موقع پر اللہ سبحانہ جل وعلا وہ آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اس موقع پر یہ حدیثیں ہم اکثر سماعت فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ ہر رات اللہ سبحانہ جل وعلا آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جب کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، پھر فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں، فرما لوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ اب حضرت امام مسلم ایک دوسری روایت اسی قبیل میں لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نصف یا 2/3 رات گزر چکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے کہ اسے عطا فرمایا جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائی جائے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے، یہاں تک کہ پو پھوٹ جاتی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رات کے درمیانی حصہ میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، لہذا اگر تجھ سے ہو سکے کہ اس گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائے تو ہو جا، یعنی ایسا اگر ممکن ہو کہ اس گھڑی میں اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر سکو تو آپ اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرو اور اس سے دعائیں کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے دینی بھائی جنہیں دعائیں قبول کروانے کی بڑی جلد بازی رہتی ہے کہ وہ پوچھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ کون سی دعا کی جائے جو جلدی قبول ہو جائے، جو ایک دم فوراً قبول ہو جائے۔ تو صحابہ نے بھی حضور سے یہی پوچھا کہ کون سی دعا جلدی سنی جاتی ہے، جلد قبول ہو جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا رات کے آخری پہر میں اور فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا، رات کے آخری پہر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ جلد قبول کی جاتی ہے، اور جو فرض نماز کے فوراً بعد دعا کی جاتی ہے وہ بھی جلد قبول کی جاتی ہے اور جلدی سنی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم ذکر کریں گے کہ دعا قبولیت دعا میں جلد بازی کرنا اور یوں کہنا کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی، ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے دلوں میں وسوسہ آتا ہے، بلکہ ہم اپنی گفتگو میں ان ایسی باتوں کا ذکر کر دیتے ہیں دوستو احباب کہ کیا بتائیں صاحب، ہم نے یہ دعا رب سے کافی دن سے ہم یہ دعا مانگ رہے مگر دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سوچنا یا یہ کہنا کتنا صحیح ہے کتنا نہیں صحیح ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ہم محفل میں، کل کے ذکر میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔